بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لینا، نیا گھر، گاڑی، بے شمار دولت ملے گی، سخت ترین ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اس دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن ایک گھڑی ایسی ہے جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں، اور یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس وظیفے کی سخت ضرورت تھی، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے، کوئی مشکل ہے وہ دور ہو، اس کے ساتھ ساتھ اگر غربت کی پریشانی ہے وہ دور ہو، گھر کی پریشانی ہے وہ دور ہو، اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک گاڑی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ تمام دنیاوی معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیں، اور یہ ویڈیو جو لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے تاکہ سب لوگوں کو بھلا ہو سکے، نہیں دیکھ رہے تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے، کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اور ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو ناظرین، اب وظیفے کی طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر کی، ظہر کی، عصر کی، یعنی پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن عصر کا وقت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عصر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جمعہ کا دن 12 پہر گھڑیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک لمحہ ایسا ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری لمحہ میں تلاش کرو، اور آپ نے بس ایک ہی دن یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، کیونکہ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ ویسے ہی باوضو ہوں گے، اس لیے آپ نماز کے بعد ہی عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے ایک وظیفے والا ماحول بنانا ہے، یعنی وظیفے والے ماحول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ وظیفہ آپ نے جب شروع کرنا ہے، آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے وہی والا پڑھنا ہے، اور میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی
ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس درود پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیت الکرسی کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زبانی نہیں یاد تو آپ نیٹ سے سرچ کر کے موبائل سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسان لگے۔ تو 21 مرتبہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو بس آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، یعنی آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ بے شک ہم بہت ہی گنہگار ہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کو دیکھ کر آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے اللہ پاک کے حضور اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے، اللہ سے برکت اور رحمت مانگنی ہے۔ وہ انشاءاللہ اللہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ جو بھی دعائیں مانگیں گے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنی دعا مانگیں گے تو وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ پاک کے حضور کوئی بھی واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ پاک سارے جہاں کا مالک و خالق ہے۔ آسمان زمین میں اس کی حکومت قائم ہے۔ اس کی مرضی کی بنا ایک معمولی سا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ وہی ہے جو مصیبت میں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ بارگاہ الہی میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر آداب دعا کی رعایت کر کے دربار خداوندی میں فریاد لگائی جائے، اللہ نے خود فرما دیا، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب مجھے پکارتا ہے، دعا ہماری عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو آپ نے اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ میری جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی ہے، اور لازمی قبول فرمانی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میری دعا کبھی رد نہیں ہوگی، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہ عمل تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا، جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے، اور یہ ایک ہی جمعہ کو آپ نے کرنا ہے، اور آپ اس عمل کو ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس عمل کی بالکل عام اجازت ہے۔ آپ کو کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اس عمل کو کریں، اللہ پاک سب کی مشکلات دور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔